اب میں جناب مجاہد خان بیابانی صاحب، صدر بزم شاہ افضل بیابانی حیدرآباد، خلیفہ خاص سید مرشد سے خواہش کروں گا کہ اپنے علم کی کرنوں سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین، سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قال النبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ معراج المومنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں، بارگاہ نبی علیہ نبی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں، رحمت کون و مکان، اہل محبت و دلجنوں کے درود کو بغیر کسی فرشتے کے ذریعے کے بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر الجیلانی شیئا للہ، اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا۔ عجم ہنوز ندانم رموز دیں ورنہ، عجم ہنوز ندانم رموز دیں ورنہ، ز دیو بند حسین احمد اینچ بلجبیست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماوست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ یہ دل ہے، یہ گردن، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث العظم۔ عشق میں اشک جب بھی ڈھلتے ہیں، عشق میں اشک جب بھی ڈھلتے ہیں، عشق میں اشک جب بھی ڈھلتے ہیں، ان کو کوثر کی موج کہتے ہیں، ان کو کوثر کی موج کہتے ہیں۔ آقا ایک جرعہ نہیں تو قطرہ سہی، ایک جرعہ نہیں تو قطرہ سہی، آپ کے در سے چشم بہتے ہیں، آپ کے در سے چشم بہتے ہیں، یہ کبوتر
کلیم سے اچھے یہ کبوتر کلیم سے اچھے جو جوار نبی میں رہتے ہیں۔ یہ سید کلیم اشرف صاحب کا کلام ہے جو غوث پاک کی اولاد سے ہیں، اور ان کا تخلص کلیم ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں اپنی نسبت کی آبرو رکھیے آقا، اپنی نسبت کی آبرو رکھیے، لوگ آل رسول کہتے ہیں، عشق میں اشک جب بھی ڈھلتے ہیں، ان کو کوثر کی موج کہتے ہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، بجز حب نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک نسخہ نماز دیا اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ کیا یہ نسخہ صحیح ہے کہ واقعی نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے؟ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نسخہ پروردگار کا دیا ہوا ہے، یہ نسخہ غلط ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ نسخہ حق ہے، سچا ہے، پکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور اللہ ہی کا فرمان ہے کہ یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن برخلاف اس کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نمازی شراب پی رہا ہے، نمازی جوا کھیل رہا ہے، نمازی سود کھا رہا ہے، نمازی زنا کر رہا ہے، نمازی بے حیائی کے اڈے چلا رہا ہے، نمازی گالی دے رہا ہے، نمازی بڑے چھوٹے کا ادب اور لحاظ نہیں کر رہا ہے، دکھنے میں تو نمازی ہے، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، چہروں پہ گٹھے ہیں، اذان کے ساتھ ہی ایسی چستی اور پھرتی دکھاتے ہیں، چلو چلو نماز کو جانا ہے۔ ہر مومن میں یہ بات ہونی چاہیے، لیکن یہ چلو چلو نماز کو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز بھی جاری ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، گالی دیتے ہیں، یہ بھی جاری ہے، وہ بھی جاری ہے، نماز پڑھتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہ بھی جاری ہے، وہ بھی جاری ہے۔ یہ نسخہ بظاہر تو سچا نظر نہیں آ رہا، یا پھر ہمارا نسخہ استعمال، ہمارا طریقہ استعمال غلط ہے کہ اس نسخے کو ہم غلط استعمال کر رہے کہ نماز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ اور خدا کی قسم، نماز تو نبیوں کو فائدہ پہنچائی ہے، صدیقین کو فائدہ پہنچائی ہے، شہداء کو فائدہ پہنچائی ہے، اولیاء کو فائدہ پہنچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ تم مجھ سے میری عبادت میں بھی یہی دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ نہ صرف ان ہستیوں کو نماز نے فائدہ پہنچایا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کو، بلکہ اللہ نے ان ہستیوں کی اداؤں کا نام ہی نماز رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم، یہ ادائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔
ہم نبی کی ادا کی نقل کر رہے ہیں اور نقل کا ہمیں حکم ہے. ادا تو کوئی ان کی کر ہی نہیں سکتا. ادا تو ان کی طرح کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا, ان کی طرح تو روزہ کوئی رکھ ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ فرما رہا اطاعت میں, ان کی اطاعت میں عبادت کرو. عبادت کرنا ہے تو ان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لو, ان کی اطاعت اور اتباع کرو, ان کی ادا کی نقل کر لو, تمہارا مقام اور مرتبہ ہماری بارگاہ میں بڑھ جائے گا. ان کی ادا کی نقل میں تم نماز پڑھ لو تو یہ نماز تم کو بے حیائیوں برائیوں سے روک دیتی ہے. لیکن مسلمان رکتا نظر نہیں آ رہا ہے. آج سعودی عرب کی سرزمین پر بھی دیکھیں, کار چل رہی ہے ریگستان میں, وقت نماز ہوا, شاوش اترا گاڑی میں سے, نماز کا ٹائم ہوگا, نماز صلاح بچھا دیا اور ریگستان میں بھی پڑھ لیا نماز. اور اس کے بعد پھر وہ بری حرکتیں جو جاری ہیں, یہ تو بدعملی, نماز کے نسخے کا غلط استعمال سے نمازی شرابی, جوہری, سودخوار, جھوٹا, کئی عیب اس میں. ساتھ ہی ساتھ نمازی میں حضور کی بے ادبی بھی آ رہی ہے, صدیقین کی بے ادبی آ رہی ہے, شہداء کی بے ادبی آ رہی, صالحین کی بے ادبی آ رہی, اور لحاظ سے برابری کا دعویٰ آ رہا ہے. یہ کیا سمجھ گیا ہے اس نماز کو؟ لیکن اگر واقعی ہم پوچھیں نماز سے, کیا یہ نماز, ہم تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں, ہم تجھے اپنانا چاہتے ہیں. بارگاہ نماز میں چاہے فجر میں آئیں, کہ چاہے ظہر میں آئیں, کہ چاہے عصر میں آئیں, کہ چاہے مغرب میں آئیں, چاہے عشاء میں آئیں, کہ چاشت میں آئیں, کہ اوابین میں آئیں, کہ تہجد میں آئیں, کہ نفل میں آئیں, کوئی بھی نماز آپ آ رہے ہیں بارگاہ نماز میں. یہودی اگر حضور کی نقل کر لے, نماز پڑھ لے, تو کیا قبول ہے؟ نصرانی اگر حضور کی نقل کر لے, قیام کر لے, رکوع کر لے, پوری نماز جس طرح مسلمان پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھ لے, تعوذ پڑھ لے, تسمیہ پڑھ لے, اعوذ باللہ پڑھ لے, بسم اللہ پڑھ لے, سورہ فاتحہ پڑھ لے, ضم سورہ پڑھ لے, رکوع کی تسبیح پڑھ لے, سجدے کی تسبیح, کیا یہودی بحیثیت یہودی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے منہ پر پڑ جاتی ہے, نماز کوئی کارآمد نہیں. لہذا نصرانی کو نماز اپنی بارگاہ میں آنے نہیں دیتی, یہودی کو آنے نہیں دیتی, منافق کو آنے نہیں دیتی نماز اپنی بارگاہ میں, مشرک کو آنے نہیں دیتی, کافر کو آنے نہیں دیتی. پھر کس کو نماز اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع دیتی ہے؟ ایمان والے کو موقع دیتی ہے. ایمان والا آئے, لیکن ایمان والا بھی راست نہ آئے مصلی نماز پر. ایمان والا بھی ایسے نہ آ جائے. ایمان والا غسل کی حاجت بھی رکھتا ہے تو مومن ہی ہے, حالت نیند میں بھی ہے تو مومن ہے, حالت بیداری میں بھی ہے تو مومن ہے. لیکن نیند میں سے اٹھ کے مصلی نماز پر نہیں آ سکتا, نماز اسے روک رہی ہے. میری بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے غسل کی حاجت ہے اگرچہ تم مومن ہے. میری بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو غسل کی حاجت تو تجھے نہیں ہے, لیکن وضو کی حاجت ہے. بے وضو بھی میری بارگاہ میں نہیں آ سکتا. نماز خود روک رہی ہے. کیسے آئے نماز کی بارگاہ میں؟ نماز بتا رہی ہے کہ تم غسل کر لو, مومن ہو, غسل کرو, وضو کرو, پھر آؤ. لیکن یہ جان لو تقاضا کیا ہے نماز کا, نماز کیا چاہ رہی ہے ہم سے. انی وجہت وجہہ پڑھتے ہیں نا مصلی پر آ کر, جہت سجدہ, سمت سجدہ, خانے کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں نا. تو نماز بتا رہی ہے اگر تو سچا مومن ہے تو آ میری بارگاہ میں. سچا مومن کون ہے؟ ارے سبھی کے رخ تو خانے کعبہ کی طرف ہے, پورے 72 فرقوں کے رخ ادھر ہی ہیں. دنیا کے کسی حصے میں ہو ادھر ہی رخ کرتا ہے, چاہے جہنمی فرقہ ہو کہ اہل سنت جنتی فرقہ کو, سبھی ادھر رخ کرتے ہیں. کیا سب کی قبول ہے؟ سب کو نماز اجازت دے رہی ہے اپنی بارگاہ میں آنے کی؟ نہیں, صرف ایمان والے کو. اور ایمان والا سچا وہ ہے جو مصلی نماز پر آنے سے پہلے نماز اس کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ تو اب قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے گا. کبھی تو نے اللہ کا کلام پڑھا ہے بندے مومن؟
تو نے پورا کلام پڑھا ہے، تو نے جانا ہے کہ تو جس جہت سجدہ کی طرف آ رہا ہے، جس کو اپنا قبلہ مان کر نماز کے لیے تیاری کر رہا ہے، بول اس قبلے کو اللہ کی مرضی والا مانتا ہے کہ رسول اللہ کی مرضی والا مانتا ہے؟ بول۔ سب کو آنے نہیں دیتی نماز اپنی بارگاہ میں، سب قبول نہیں ہوتے نماز پڑھ کے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے حبیب ہم آپ کی مرضی سے کعبے کو قبلہ بنا رہے ہیں۔ پکا مسلمان وہ ہے، وہی بارگاہ نماز میں آ سکتا ہے، مصلی نماز پر ٹھہر سکتا ہے، جہت سجدہ کعبے کی طرف رخ کرتا اسی کا کامیاب ہے نماز پڑھنا، جو پہلے یہ مانتا ہے کہ کعبہ قیامت تک ایمان والوں کا قبلہ رسول اللہ کی مرضی سے بنا ہے۔ وہ کہے کہ اللہ کی مرضی سے بنا، رسول اللہ کی مرضی نہیں چلتی تو کافر ہے، اس کو مصلی نماز پہ آنے کا کوئی حق نہیں، نماز اس کو روکتی ہے اپنی بارگاہ میں آنے سے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ کی مرضی سے کعبہ قبلہ بنا کھڑا ہے قیامت تک کے لیے، وہ ایمان والا ہے، اس کو مصلی نماز پہ آنے کا حق ہے۔ اس شخص کو نہیں جو کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے کعبہ کھڑا ہے۔ جب تک کہ رسول اللہ کی مرضی کو، آپ کی پسند کو پسند نہ کرے، مصلی نماز پہ نہیں آ سکتا۔ آج سے کتنے مصلی ہے جن کی جو پڑھنا صرف ایک ورزش ہو جاتی ہے ان کے لیے، حج کو جانا صرف ایک پکنک ہو کر رہ جاتا ہے ان کے لیے، جو نبی کی مرضی کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہی تعلیم دیا ہے نا ہمیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جبکہ ان کے پروردگار نے ان سے کہا سر تسلیم خم کر دو، تو اسماعیل ذبح اللہ کیا کیے؟ گردن جھکا دیے، اسلمت لرب العالمین۔ کاٹ لو بابا جان گردن، ہمارا کام گردن جھکانا ہے۔ اسلامی احکامات کے آگے گردن جھکانے والا، سر تسلیم خم کرنے والے کو حق ہے مصلی نماز پر آنے کا، اور کسی کو نہیں۔ سر تسلیم پہلے خم کرے، چاہے گردن کٹ جائے۔ قربانی کا حکم ہو کہ ایثار کا حکم ہو کہ نماز کا حکم ہو کہ حج کا حکم ہو کہ قربانی کا حکم ہو کہ زکوٰۃ کا حکم ہو، کوئی حکم ہو، توقیر التعظیم انبیاء کا حکم ہو کہ مقام ابراہیم پہ نماز کا حکم ہو کہ حضرت حجر اسود کو چومنے کا حکم ہو، سر تسلیم خم کر دے، پہلے مان لے۔ مانتے نہیں اور نماز پڑھتے، ان پر تو ایمان لانا فرض ہے، نماز فرض نہیں ہے۔ نماز تو ایمان والے پر فرض ہے، کسی اور پر نہیں ہے۔ جو یہ ایمان نہیں رکھتے ان پر پہلے ایمان لانا فرض ہے، بعد میں نماز۔ ان الذین آمنوا پہلے ہے، عملوا الصالحات بعد میں ہے۔ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ایک مثال ہم یہ لیں، ایک حکیم صاحب کے پاس ایک کمزور چلے گا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، طبیب صاحب، میری کمر میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، میرے پیروں میں ٹھہرنے کے لیے، چلنے کے لیے دم نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں کسی ایک چمچے کو بھی پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، میری بینائی کمزور ہے، میری سماعت کمزور ہے، میری گردن بھی جو ہے صحیح سر کے وزن کو سنبھال نہیں سک رہی ہے، اعضاء شکنی ہے۔ ساری باتیں سن کے طبیب صاحب نے کہا یہ سب کمزوری ہے، ہم تمہیں ایک نسخہ تجویز کرتے ہیں، اس کو استعمال کر کے آؤ 40 دن کے بعد تو تمہیں یہ کوئی کمزوری باقی نہیں رہے گی۔ تجویز کیا نسخہ؟ 40 دن تک بادام کو آپ استعمال کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ 40 دن تک انہوں نے بادام استعمال کیا، ترکیبیں استعمال غلط کر دی اور خون کے دست آنے لگ گئے، موشن میں خون آنے لگ گیا نسخے سے۔ کہنے لگے حکیم صاحب تو بڑا غلط نسخہ دے دیے، میرے تو جو کچھ رہی صحیح طاقت تو خون کی شکل میں نکل جا رہی ہے، میں تو مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پہنچے حکیم صاحب بڑا غلط نسخہ دیا، انہوں نے کہا نسخہ تم نے بہت صحیح دیا،
بولو تم نے کیسے استعمال کیا؟ جناب میں نے تو ذری بھی آپ کے نسخے میں کوئی غلطی نہیں کی، میں نے تو چھلکا تک نہیں چھوڑا بادام کا، وہ بھی کھا گیا۔ حکیم صاحب نے کہا چھلکا کھانے کے لیے کس نے کہا تھا؟ ہم نے تو تم کو بادام کھانے کے لیے کہا تھا، چھلکا سمیت کھانے کے لیے کس نے کہا تھا؟ یہی تمہارا ترکیب استعمال غلط ہے کہ چھلکوں نے آنتوں کو پھاڑ دیا اور دست میں خون آنے لگ گیا۔ تمہارا ترکیب استعمال غلط ہے۔ ہم نے کب چھلکا کھانے کے لیے کہا تھا؟ بلا تشبیہ بلا تمثیل، مسلمان کو اگر آج نماز فائدہ نہیں دے رہی ہے تو واجب الوتر ہم پڑھتے ہیں 3 رکعت نماز عشاء میں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 واجب الوتر، اور واجب الوتر میں پڑھتے ہیں نخلو و نترکا میفجرکا، تیرے فاسق فاجر بندوں کو ہم نے ترک کیا، نافرمانوں سے دوستی توڑ لی، ان سے ہمارا ترک تعلق ہے۔ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں نمازی کا یہ عہد ہے، نماز پڑھتے ہی بے دین سے ہاتھ ملا رہا ہے، بے دین کے دستر پہ کھانا کھا رہا ہے، یہ ترکیب استعمال غلط ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں ایک وعدہ کیا اور نماز پڑھتے ہی وعدہ خلافی ہو رہی ہے، یہی نقصان نماز پہنچا رہی ہے۔ یہی ترکیب استعمال غلط، جو کچھ پڑھ رہے ہیں نماز میں اگر ہم اسی کو سمجھ کر پڑھ لیں تو 72 جہنم میں سمجھ میں آ جائیں گے اور ایک جنتی فرقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ایسی صحبتوں میں بیٹھے جن سے ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایسے مدرسوں سے وابستہ رہیں جو حضور کے حکم پر قائم کیے گئے ہیں، ایسی ہستیوں سے وابستہ رہیں جن کی روشنائی میں حضور کی تائید حاصل رہتی تھی، اور وہ اپنی کتابیں تحریر فرماتے ہیں۔ مقاصد الاسلام بانی جامع نظام میں 11 جلدیں، اگر کوئی میٹرک تک بھی اردو پڑھا ہوا ہے تو آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی الفاظ سمجھ میں نہیں آئے تو اپنے علماء کے پاس پہنچ جاؤ اور پوچھو کہ کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مقاصد الاسلام پڑھ لے، نام ہی کتاب کا مقاصد الاسلام ہے، اسلام کے مقاصد سمجھ میں آ جائیں گے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، اسلام کے مقاصد کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ مقاصد اسلام کی 11 جلدیں ہم اپنے پاس رکھیں۔ ابھی آپ نے سنا مولانا محمد خان بیابانی رفاعی القادری صاحب کامل الحدیث جامع نظامیہ سے، بہت آج کی یہ پوری تقریر ان کے نیٹ پر ڈالنے کے لائق ہے، ہر تقریر ہی ڈالنے کے لائق ہے، لیکن خصوص کر ساری دنیا کو یہ تقریر سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ دکن میں جو دین کا باغ بانی جامع نظامیہ نے لگایا ہے وہ حضور کے حکم پر لگایا ہے، اور خصوص کر وہ باتیں بھی قابل لحاظ ہے، قابل غور ہیں کہ اس پر آپ نے کہا سچا فرزند نظامیہ ہو، ڈالڈا خور نہ ہو، بانی کا کھایا تو بانی کے طرز پر ان کے گن گانے والا ہو۔ پڑھ تو لیتے ہیں نظامیہ میں فیس داخل کر فاضل کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، لیکن فیس داخل کر کے کامل کی ڈگری حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑا اچھا روک لگایا ہے نظامیہ نے، فیس داخل کر کے مولوی کے ایگزام میں بیٹھ سکتا ہے، کوئی عالم کے ایگزام میں بیٹھ سکتا ہے، فاضل کے ایگزام میں بیٹھ سکتا ہے، کامل کے ایگزام میں وہی بیٹھ سکتا ہے جو جامع نظامیہ سے فاضل کیا ہے، فیس داخل کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن ایسے ہی بھی دھوکے باز ہے کہ نظامیہ میں شریک ہو کر پڑھ رہے ہیں، فاضل بھی کر رہے ہیں، کامل بھی کر رہے ہیں، پھر بندہ نواز کے خلاف کچھ لکھ دیتے ہیں، پھر غریب نواز کے خلاف کچھ لکھ دیتے ہیں، پھر اولیاء اللہ کے خلاف ذہن دینے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ نمک حرام ہے نظامیہ کے، جو نمک حلال ہے، جیسے صدر الشیوخ سید طاہر عزیز صاحب قبلہ جو میرے بھی استاد تھے، جیسے امیر جامع نظامیہ مولانا رشید پاشا صاحب قبلہ، جیسے مفتی عبدالحمید صاحب قبلہ، تو یہ ایسی ہستیاں ان کے مزاج رکھنے والی جو بانی جامع نظامیہ کو پیش نظر رکھتے تھے، ان کے مدرسے میں پڑھ رہے، ان کا کھا رہے ہیں، تو ان کو ہر عنوان میں پیش نظر رکھتے، انہوں نے ایسا مقام بھی پایا۔ آج بھی کچھ اسٹوڈنٹ اس مزاج کے جامع نظامیہ کے ہیں جن کی وجہ سے نظامیہ کی سچی تعلیمات زندہ ہیں۔ نام تو نہیں لیا مولانا نے، لیکن میں ضرور نام لے کر کہوں گا، مفتی سید صادق محی الدین یہ نظامیہ کا غدار مفتی ہے، پڑھا مکمل نظامیہ سے،
نائب مفتی ہو گیا لیکن غدار ہے. مفتی شریف بھی ہیں ایک، وہ بھی انہی کے مزاج کے ہیں. ایک ایسا شخص بھی شریک ہوا تھا جامعہ نظامیہ بطور استاذ نظامیہ میں مقرر ہوا تھا، عبد الرحمان جس کا نام تھا، جو بچوں کی تعلیم تربیت میں غلطی بدعقیدگی پیدا کرتا تھا. اس کو بھی مفتی عبدالحمید صاحب قبلہ کے زمانے میں نظامیہ سے برطرف کیا گیا. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نظامیہ میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے. وفاداران نظامیہ کا کام ہے. ایک وفادار کی تقریر ابھی آپ سماعت فرمائیں. ہمیں ایسے وفادار چاہیے بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت رضوان کے. اور ہمارے دکن کے علماء میں تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے. شمال کے علماء میں جو اولاد نبی والے نبی ہیں، نبی والے نبی کے آل و اولاد سے جو چلے آ رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ سے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے، ان لوگوں میں تواضع ہے، سچا علم ہے، سچی تعلیمات ہے. باقی سب مغرور، شمال کے تقریباً مغرور، 99% مغرور. ان مغرور رضویوں نے، جدید رضویوں نے بانیہ جامعہ نظامیہ، سارے نظامیہ کو وہابی کہا. ہم نے اپنے کانوں سے سنا. اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. ہم اعلیٰ حضرت کے بے ادب نہیں ہیں، لیکن یہ بانیہ جامعہ کے بے ادب. ہم اعلیٰ حضرت کے بے ادب نہیں ہیں، فاضل بریلوی الرحمہ کے. ہم تو ان کے عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہی رضوی کہلانے کے لائق ہے ہماری نگاہوں میں جو اعلیٰ حضرت کے پیر کے ناخن سے سر کے بال تک ان کے سارے عقائد کو تسلیم کرتا ہے، ایک عقیدہ بھی نہیں چھوڑتا. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ سادات کرام کی کیسی توقیر و تعظیم ان کے سینے میں رہی ہے، وہی توقیر و تعظیم آج کے جدید رضویوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے تو پھر ہم ان کو تسلیم کرنے کے لیے، رضوی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. علامہ مجدد دین و ملت طاہر القادری صاحب قبلہ کو تسلیم کرنے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. ان کی تعلیمات کو کیوں؟ ان کو غلو ہو گیا اعلیٰ حضرت کا. ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا، حضور کا ارشاد ہے. اب یہ تو 15ویں صدی کا بھی ایسا انداز بنا رہے ہیں لوگ کہ شاید اعلیٰ حضرت کو 15ویں صدی کا بھی مجدد قرار دے دیں. معاذ اللہ، 15ویں صدی کا مجدد تو طاہر القادری ہیں. ساری دنیا تسلیم کر چکی ہے، بڑے بڑے بزرگان دین تسلیم کر چکے ہیں. ان کو اولیاء جس کی تائید کرتے ہیں، اب دنیا دار تائید کرے یا نہ کرے، ہم تو اسے مجدد ماننے کے لیے تیار. 14ویں صدی کے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان، اب 15ویں صدی کے علامہ طاہر القادری صاحب حیدرآباد جب تشریف لائے تھے، آج سے چند سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. ایک ایسے شخص کا بیٹا جو خود ساختہ مشائخ ہیں، وہ نظامت پر تھا بارکس میں، اس نے کہا علامہ سید طاہر القادری، 2 بار کہا. طاہر القادری صاحب نے کہا میں سید نہیں ہوں، غلامان سید ہوں. اور یہ ان کے سید ہونے کا اعلان کس نے کیا؟ جس کے باپ نے اولاد غوث ہونے کا اعلان کیا، اس کے بیٹے نے اعلان کیا. ایسے ڈاکو صفت مشائخین پہ بھی ہم نظر رکھیں جو خود ساختہ مشائخ بنے بیٹھے ہیں، جو خود اپنے آپ کو سید اور اولاد غوث بتاتے ہیں، تو دوسرے غیر سید علماء کو بھی سید لگا دیتے ہیں. لیکن طاہر القادری صاحب خاموش نہیں رہے، غلامی، سچے غلام ہونے کا ثبوت دیا بارکس کے اسٹیج پہ. 2 بار کہا آپ نے بھی میں سید نہیں ہوں، غلامان سادات سے ہوں. نفحات الانس جو مشہور کتاب جامع علیہ رحمہ کی، جامع علیہ رحمت رضوان کے کلام کو اولیاء اللہ صرف آنکھوں پہ رکھتے ہیں. وہ جامع علیہ رحمہ فرماتے ہیں بصدق و صفا گفت بیچارہ جامی، اپنے کلام میں، اپنے مقطع میں فرماتے ہیں بصدق و صفا، بڑی سچائی اور صفائی کے ساتھ کہتا ہے جامی. فرماتے بصدق و صفا گفت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد، میں نبی کی آل کے غلاموں کا غلام ہوں کہتے ہیں. ہماری تو یہ تعلیم ہے. ہم سچے مشائخین کی تعلیم کو اپناتے ہیں،
سچے اولیاء کی تعلیم کو اپناتے ہیں. جبہ و دستار کا جو پرستار ہو کر اپنے کو سادات لکھ لے, ولی لکھ لے, سلطان المشائخ لکھ لے, نور المشائخ لکھ لے, لیکن اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ہم کیسے ایسے کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے؟ ہم کیسے ایسے کی تعظیم کریں گے؟ ہم کو تو چاہیے, یہ تو قرب قیامت میں ایسے لوگ ابلیں گے کیڑے مکڑوں کی طرح. آپ دیکھتے ہیں سچے مشائخ ان میں تواضع, عاجزی, غوث پاک کی سنتیں, حضور کی سنتیں, غوث پاک کا طریقہ, ان کی تواضع, ان کی عاجزی دیکھیں, اور ان بے دینوں کا کر و فر دیکھیں, ان لوگوں کا انداز گفتگو دیکھیں, ان لوگوں کا طرز زندگی دیکھیں. جہاں تواضع نہیں, جہاں غرور, وہاں شیطانیت ہے, مشقیت نہیں ہے. جہاں غرور ہے وہاں مشقیت نہیں, وہاں شیطانیت ہے. جہاں تواضع ہے وہاں مشقیت ہے. سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں, یہ تمہارا جبہ, یہ تمہارا شملہ, یہ تمہاری لکڑی, یہ تمہاری تہبند, یہ تمہارے رب کے درمیان حجاب ہیں, حجابات میں تم مبتلا ہو. یہ زیب تن اس وقت یہ لباس تمہارے لیے زیب دیتا جب تم اپنی خواہشات کو مارتے, نفسانی خواہشات کو ختم کرتے, رب کے حضور ڈرتے ہوئے حاضر ہوتے, اپنی خواہشات پر نہ چلتے, اور اپنی ضرورت پر, اپنے بھائی کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو قربان کرتے, حضور کی سنتوں کو اپناتے, تو یہ لباس تمہارے لیے زیب تھا. زیب تن کرتے تو بہتر تھا. ورنہ یہ تو صرف, تو جو یہ سمجھ جائے کہ ایک جبہ پہن لو, ایک شملہ باندھ لو, ایک کمبل کاندھے پہ ڈال لو, ایک کھڑاوا پہن لو, لکڑی ہاتھ میں لے لو, اور لوگ مجھے مشائخ کہیں, میرے ہاتھ چومنے لگ جائیں, اس کا نام اسلام ہی نہیں. یہ تو غرور ہے, یہ تو حجابات ہیں. خدا اور بندے کے درمیان حجاب ہو تو قرب کیسا ہوگا, قرب کے درجے بلند کیسے ہوں گے؟ ان حجابات کو مٹانا ہوگا. ہاں جبہ مل گیا تو میں اکڑ کے جا رہا ہوں, اوور ٹیک کر رہا ہوں ایک بڑے بزرگ سے. کہاں گئی تمہاری تواضع, کہاں گئی تمہاری عاجزی؟ میں نے درگاہ شریف خاجی پور شریف میں دیکھا, میرے پیر و مرشد جو صاحب سجادہ ہیں, جن کے صدقے میں کچھ مل رہا تھا, ایک جبہ پہنا ہوا, ان سے اوورٹیک کر کے سندل میں آگے جانے کی کوشش. ہم نے اس کا جبہ پکڑ کر کھینچا, بعد میں دست و گریباں ہوئے, لیکن سیدی نے ہمیں منع فرمایا, ایسا نہیں کرنا تھا اس کے ساتھ. مطلب یہ ہے, نخل کو بھی دیکھ کر بعض بزرگان دل مہربانی کر کے اس کو اصل والا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے بزرگان دین. ایک ولی کی نخل میں ان کا ایک مرید نواب اپنے نوابوں سے کہنے لگا, آؤ پیر کی نخل کرتا ہوں, آؤ. بولے کیا؟ سما میں میرے پیر کے جیسا بیٹھتا ہوں گدی لگا کے, تم لگا آنا, پورے روپیے پیسے نظر کیسا لے جاتے ویسا میرے پاس لانا, میں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھوں گا, لپٹاؤں گا, فیض پہنچاؤں گا, میں پوری پیر کی نخل کروں گا. تو نواب صاحب نے ویسی حرکت کی, اور پورا سما منعقد ہوا, خوال گا رہا ہے, مشائخ اپنے پیر کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. کسی شخص نے جا کے ان کے پیر سے کہا, مرید نے, حضرت یہ تمہاری پوری نخالی کر رہا ہے. وہ حضرت آئے, وہ تھے راجستھانی انداز کی زبان بولتے تھے, آ کر دیکھے نواب کو جھانک کر, اور سامنے آ گئے. اب وہ چھٹپٹ آیا تو کہنے لگے, جھٹ مٹ کریے, سچ مچ ہوئیے. راجستھانی انداز میں بولے, حضرت جھٹ مٹ کریے, سچ مچ ہوئیے. تو جھٹ مٹ کر رہا, اللہ تجھے سچ مچ کر دے. لیکن ایسی دعا بھی تو ملنا نصیب ہونا نا. تو جھوٹ موٹ کرنا وہ بے ادبی کے لیے نہیں تھا, وہ نخل تھا. نخل کو ان کے پیروش نے سچ میں تبدیل کر دیا, تو کم سے کم نخالی تو سچی کریں, دل کے اندر غرور نہ پیدا کریں, نخالی تو سچی ہو جائے. یہ جو ہم حضور کی سنت پر عمل کر کے خدا کے قرب پا رہے ہیں, نماز کہہ کر, یہ ہم نقل کر رہے ہیں. اور اللہ کا حکم یہی ہے, استعینوا بالصبر والصلاۃ, تم صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. اب کچھ لوگ ہمارے سامنے کریں, اللہ سے ہٹ کے کسی سے مدد مانگنا ہی شرک ہے, تب پھر نماز بھی پڑھے لوگ اور صبر کی بھی بات کرتے ہیں. جب اللہ سے ہٹ کے کسی سے مانگنا شرک ہے, تو یہ بتاؤ کیا صبر خدا ہے, کیا نماز خدا ہے؟ نہ صبر خدا ہے, نہ نماز خدا ہے. ہمارے علماء, ہمارے باریک بین علماء, عارفین, اولیاء نے تو ہمیں یہ بتایا, ہم لفظ اللہ کی بھی پرستش نہیں کرتے, ہم ذات الہی کی پرستش کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, اگرچہ اللہ بولے تو کون اللہ, قرآن پڑھ لینا بھائی, نماز میں پڑھ رہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیسے مدد حاصل کر رہے؟ اللہ کے نام سے۔ نام کیا ہے؟ نام تو نام ہے، نام خدا نہیں ہے۔ اللہ کا نام اللہ بولے تو خدا نہیں ہے، ذات الگ ہے، نام الگ ہے۔ نام کی برکت یہ مل رہی ہے تو ذات کی کیا برکتیں نہیں ملے گی؟ اللہ کے نام سے مدد لی جا رہی ہے تو اس کی ذات، مگر عبادت تو ہم اللہ کے نام کی نہیں کرتے، اللہ کی ذات کی کرتے ہیں۔ تب یہاں فرق ہو گیا، اللہ کا نام اور ہے، اللہ اور ہے، اس میں اللہ اور ہے، ذات الہی اور ہے۔ یہ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا، اس لیے ہم اس کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ نام کی ہم پرستش نہیں کرتے۔ کعبے کے طواف کرتے ہیں، کعبے کو جہت سجدہ، سمت سجدہ، قبلہ بناتے ہیں، لیکن ہم کعبے کی پرستش نہیں کرتے۔ مقام ابراہیم پر سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم مقام ابراہیم کی پرستش نہیں کرتے۔ سجدہ خدا کو ہے، مقام ابراہیم پر، سجدہ خدا کو ہے، مقام ابراہیم پر ہے، لیکن نقش قدم ابراہیم کی برکتیں اس مقام پر سجدہ کرنے والے کو مل جاتی ہے کہ 1 رکعت پر 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نقش قدم کی برکت ہے۔ اس لیے ہم اولیاء اللہ کے آستانوں پر جا کر نمازیں پڑھتے ہیں کہ وہاں کی نماز میں رحمتوں کے نزول کی وجہ سے، ذات ولی کی برکت کی وجہ سے ہماری عبادت میں قبولیت کا درجہ پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے رکتی ہے، برائیوں سے رکتی ہے، مگر کس کو؟ جو ایمان والے ہیں ان کو، جو طریقہ نماز کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پیران چشت میں اگر ہم دیکھیں، اولیاء چشت میں بہشت اگر پڑھیں، اس میں یہاں تک بعض ایسی باتیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ بڑا دعویٰ ہے، تقاریر لمبی لمبی کرتے ہوئے، علم میں نہیں ہے باتیں، ہمیں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ میرے پیرو مرشد کے پاس کیا کمی تھی علم کے ذخیرے کی؟ لیکن ایک مرتبہ پیرو مرشد نے فرمایا ابھی ہم صفر بھی نہیں پڑھے، جب پیر یہ فرما رہے تو مرید کیا کہے گا؟ ہم تو وہ صفر کو بھی نہیں جانتے۔ یہ صدقہ ہے پیرو مرشد کی صحبت فیض کا، برکت ہے کہ کچھ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ حضور کے ارشادات سمجھ میں آ رہے ہیں، کچھ فیضان ہم پہ جاری ہے جو ہمارا ایمان سلامت ہے۔ ورنہ یہ دور تو ایسا ہے کہ حضور فرماتے ہیں دیندار کو دین پہ قائم رہنا انگارے کو ہاتھ میں لینے کے برابر ہو جائے گا۔ انگارہ ہاتھ میں لیتے ہیں ہم نہیں، ایسا ہو جائے گا دین پہ چلنا، دین پہ قائم رہنا، استقامت ایمان کے ساتھ زندہ رہنا، کسی طرف سے بھی ٹوچا ملے گا آپ کو۔ آج کل تو ایسے ذہن بن رہے ہیں مسلمانوں کے، بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر اور انجینئر کے ذہن سے بڑے، وہ سوالات کرتے ہیں تو سوالات کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ نہیں، اگر ہم ایسا کریں گے آپ جیسا کہہ رہے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں یا حضور کی سنت کی روشنی میں، تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ اڑانے دو، لوگ مذاق اڑائیں گے تو کیا دین چھوڑ دیں گے؟ حضور تو یہ بھی فرما دیے قرب قیامت میں لوگ میری سنتوں کو توڑیں گے اور سنت پر چلنے والوں کا مذاق اڑائیں گے۔ ایسے دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ رکھے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ ارے ہم کو 100 شہیدوں کا ثواب چاہیے سنت کو زندہ رکھ کر، یا پھر مذاق اڑانے والوں کے مذاق میں آ کر ہم سنت کو ترک کر دیں گے؟ انتہا یہ کہ وضو میں انگلیوں کے خلال کو ترک نہ کریں، یہ تو وضو میں انگلیوں کا خلال سنت ہے۔ ہمارے مشائخ نے چشت میں ہشت بہشت میں کل رات میں پڑھا کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت کے لیے چلے گئے، طہارت کے لیے ضرورت سے فارغ ہوئے اور آ کر انگلیوں میں خلال نہیں کیے تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے وہ شخص۔ ہاتھ دھو اور انگلیوں میں خلال کریں، کچھ نہ کچھ ذرات تمہاری انگلیوں کے درمیان یا ناخنوں میں نہ رہ جائیں۔ جو ایسا کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، آ کر ہاتھ دھو لیں، انگلیوں میں خلال کر لیں، ناخنوں میں گندگی ہے تو اس کو نکال دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اگر ہم یاد رکھیں، جیسے پانی پینے کی بات، پانی دیکھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، بسم اللہ کہہ کر پئیں، پینے کے بعد الحمدللہ کیے پڑھیں، یہ سنتیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں۔ سنتوں پر ایک بڑی مزے کی بات یاد ہے، یہ لوگ آتے ہیں
سنت نمبر 1، سنت نمبر 2، سنت نمبر 3، سنت نمبر 4، سنت نمبر 5، ہمیں سنتیں بتاتے ہیں. کون؟ نبی کے باغی لوگ، اہل حدیث سنت بتاتے ہیں. تو ان سے کہنا بھائی سنت نمبر 5 پہ رک کیوں گئے؟ بھائی ہمیں اتنی یاد ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم سنت نمبر 6 تم کو بتا دیتے ہیں. سنت نمبر 5 تو ہم بتائیں، تم 6 کون سی سنت بتائیں گے؟ دیکھو تمہارے دلوں میں نفاق ہے. اہل حدیث ہو یا جماعت اسلامی ہو، تبلیغی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، ندوی ہو، جتنے 72 فرقے سب کے دلوں میں گندگی کہیں نہ کہیں سے بھٹکا ہوا. ایک ناجی اہل سنت جماعت، تو یہ گندگی ہے. اب چھٹی سنت ہم تم کو یہ بتانا ہے، مسجد سے خارج کرنا یہ حضور کی سنت ہے. اور تم 5 بتائے، ہم چھٹی سنت بتا رہے ہیں. جمعے کی نماز مسجد نبوی میں حضور جمعے کی نماز، اور آپ نے دوران خطبہ میں فرمایا جمعے کے دن مسجد نبوی میں اخرج یا فلاں فإنک منافق، نکل جائے فلاں بن فلاں تو منافق ہے، نکل جا فلاں بن فلاں تو منافق ہے. 1 2 3 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، 36 منافقین کو حضور نے مسجد سے خارج کیا. فتح الباری، شرح بخاری، عمدۃ القاری کتابوں کے حوالے. فتح الباری، شرح بخاری، عمدۃ القاری، یہ حوالے ریفرنسز اس میں لکھا ہے تفصیل سے. شرح بخاری میں اور تفصیل آئی کیا ایسے کیسے انداز سے حضور نے خارج کیا. تو یہ 6 کیا کرے، 36 منافق کیا کرے. اگر ہم اٹھ کے کچھ پوچھیں گے کہ تم کو کیسا معلوم نفاق کا تعلق تو دل سے ہے، کیا تم ہمارے دل میں دیکھے اللہ کے رسول؟ منافق نہیں سوال کرے. خچوب مسجد کے باہر نکل گئے، حضور خارج کرے تو کیوں؟ وہ جانتے تھے اس دور کے منافق بھی کہ نبی غائب نہ ہوتا ہے. خچوب باہر نکل جاؤ ورنہ کہیں ہمارا نسب نہ بتا دے، ہمارے حرامی نسل ہونا نہ گنا دے. حضور خچوب باہر نکل گئے. جانتے تھے وہ بھی کہ حضور غیب جانتے ہیں. جب وہ باہر نکل رہے تھے اتفاق سے نماز جمعہ کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ذرا دیر سے آئے. یہ سمجھے نکلنے والے سب تو دیکھ لیے تھے، ایک عمر نہیں دیکھے تھے، انہوں بھی دیکھ لیے، شرمندہ ہو رہے ہیں. اور حضرت عمر یہ دیکھ کر جان رہے کیا نماز جمعہ ہو گئی ہے. اندر آئے تو پتا چلا نماز نہیں ہوئی. حضور نے منافقین کو خارج کیا ہے. تو یہ لوگ آ کر جب ہمیں سنتیں بتاتے ہیں 5 کہہ کر رک جاتے ہیں. سنت تو کہنا کہ چھٹی سنت یہ کہ تم کو مسجد سے خارج کرنا ہے، نبی کی سنت. یہ نبی کی سنت ہے، ہم تم کو مسجد سے نکال کر رہیں گے. اور آج کے اس پرفتن دور میں امتیاز مسلک اہل سنت باقی نہیں رکھا جا رہا ہے. بے دینوں سے اتحاد کی بات کی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کھٹے کو کھٹا تسلیم کوئی نہ کرے، میٹھے کو میٹھا تسلیم نہ کرے، اور آپ کہہ رہے ہیں تو کھٹے کو میٹھا کہہ رہا میں تیرے سے ہاتھ ملا لیتا ہوں، تو میٹھے کو کھٹا کہہ رہا میں تیرے سے ہاتھ ملاتا ہوں. کیا یہ ہاتھ ملانا درست ہے؟ ایسی کوشش کی جا رہی حضرات میں. ایک اسٹیج پہ خوجہ، شیعہ، وہابی، سنی، ندوی، قاسمی، دیوبندی، ہم نے بڑا اتحاد پیدا کر دیا. میں تم سے پوچھتا ہوں، ان کے دلوں اور ان کے مدرسوں میں دیکھا تم نے؟ دکھاوے کا ہاتھ میں لانا ہے، دکھاوے کا سلام ہے. مدرسے میں وہی گندی تعلیم، شیعہ اپنی دے رہا، سنی اپنی دے رہا، وہابی اپنی دے رہا، دیوبندی اپنی تعلیم دے رہا ہے، اہل حدیث اپنی تعلیم دے رہا ہے. گندا اہل خبیث جو مسجد اہل حدیث محمدیہ گڈی ملکہ پور کے قریب، ادھر سے ہم گزرتے ہیں اپنی مسجد پہ آنے کے لیے ڈیوٹی سے. تقریر کی آواز کانوں میں پڑتی ہے. تو کل پرسوں کے جمعے میں کہہ رہا تھا وہ خبیث یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ اہل سنت مسلمان ہونے کا، لیکن یہ لوگ بڑے خبر پرست ہیں. یہ کان میں آواز آ رہی ہے میری مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے، اہل حدیث کے خطیب کی زبان سے. اور تعزیہ پرست ہیں، خبر پرست ہیں، اور یہ برتن سامنے رکھ کر فاتحہ دے. مشرک ہیں، مشرکانہ پوجا پاٹ درگاہوں پہ کر رہے ہیں. اللہ اللہ بھیجا، میرا بہت گرم ہو گیا سن کے. میں بولا اچھا. اب میں آ رہا تھا اپنے مسجد ٹیپو خان نایاب ہوٹل کے سامنے تقریر کے لیے، تو بولا آج عنوان مل گیا، ہم اپنی مسجد میں بتائیں گے اہل حدیث کس چیز کو جو ہے پرستش کہہ رہے تھے. جس کو ہم نے چاہا، جن سے ہم نے محبت کی، جن سے محبت کا اللہ نے حکم دیا، جن کی توقیر و تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، وہ نبیین، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ اولیاء اللہ ہیں کہ نہیں؟ بولیے ہے نا.
تو ہم ان کو چاہ رہے ہیں. اللہ نے کہا ان کی اطاعت کرو، ان سے محبت رکھو، ان کی بے ادبی مت کرو، ان کا ادب کرو. یہ صاحب تصرف ہے، یہ صاحب کرامت ہم کر رہے تھے. تو ان کو نظر آ رہا ہے یہ پرستش ہو رہی ہے، یہ خبر پرستش ہو رہی ہے، یہ ولی پرستش ہو رہی ہے، یہ تعزیہ پرستش، یہ جھنڈا پرستش ہو رہی ہے. اب اس کے جواب میں نے اپنے الزامی جواب میں کہا، تحقیقی جواب تو ہے ہی، الزامی جواب میں کہا ٹیپو خان مسجد میں ایسا کہہ رہا تھا بے دین. میں اس سے کہا ہم جن سے محبت کیے ان کے آگے جھکے تو پرستش کا تو نے نام دیا، اور نہ جانے کتنی پرستش کرتے ہیں اہل سنت والے، سب مشرک ہیں بول رہا. تو میں نے کہا اے بے دین، اے خبیث، تو نے بھی تو شادی کی ہے نا، تیرا بھی تو رشتہ لگا ہے نا، تیرے بھی تو اسٹیج پہ 2 گواہ تھے نا، پھر تو کمرے میں گیا نا، محبت سے دیکھا مسیری کی طرف کے دشمنی سے دیکھا؟ تو محبت سے دیکھا، محبت سے ہاتھ پکڑا ہے، اپنے بیوی کا کے دشمنی سے ہاتھ پکڑا ہے. اب ہم تجھے کہتے ہیں محبت سے کمرے کی طرف گیا، پرستش دروازہ کیا، پرستش کمرے کی کیا، پرستش مسری کی کیا، بیوی کی خواہش پر جو کپڑے لایا وہ کپڑوں کا تو پرستار ہے، پرستش بیوی کی خواہشات پر چپل لانے، چپل لایا، چپل کی پرستش کیا. نہیں جناب یہ پرستش نہیں ہے. تو ہم نے کہا نہیں جناب، نبی، صدیق، شہید، ولی کی تعظیم، توقیر، ادب، جھکنا یہ پرستش نہیں ہے. ماننے تیار ہے؟ نہیں تو پھر تو کمرہ پرست، بیوی پرست، شہوت پرست، مادہ پرست. خبردار آئندہ اہل سنت کے لیے ایسے الفاظ اختیار نہیں کرنا. ہم بہت کچھ جانتے ہیں تمہارے بارے میں، تمہاری پوری جنم پتری سے واقف ہیں. حیدرآباد کے مساجد میں ایسی تقاریر، اہل سنت کا کام ہے کہ اس کا جواب دیں، اس کا توڑ کریں، ان کے انداز سے ان کو سمجھائیں. بول بیوی پرست ہے کہ نہیں، جھکا کے نہیں بیوی کے آگے. نہ جانے کتنی پرستش کرتا ہوگا، شب میں کتنے گھنٹے اپنی بیوی کی پرستش کرتا ہوگا اہل خبیث، مگر ماننے تیار نہیں پرستش. اور کہتا ہے گھنٹوں جا کر ولی کی خبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹوں جا کر گنبد خضرا کے سائے میں یا رسول اللہ انظر حالنا کہہ کر بیٹھتے ہیں. ادھر تو پیٹ کرنی چاہیے، یہ سعودی لکھتے ہیں. تو ان کو نہیں کہیں گے ہم، ان کی زندگی کی روش کو نہیں بتائیں گے کہ تم یہ شرک کر رہے ہو. اگر وہ شرک نہیں تو یہ بھی شرک نہیں. اور حقیقت تو یہ ہے خدا کی ذات و صفات میں اس کے برابر کا کسی کو ٹھہرانا شرک ہے. ہم تو ساری نماز میں بھی رسول پاک کی مدد کے محتاج ہیں، طہارت میں محتاج، وضو میں محتاج، غسل میں محتاج، مصلی پہ آنے میں محتاج، تعوذ پڑھنے میں محتاج، تسمیہ پڑھنے میں محتاج، تکبیر میں محتاج، تحریمہ میں محتاج، رکوع کی تسبیح میں محتاج، سجدے کی تسبیح میں محتاج، قیام کے لیے حضور کے قیام کے محتاج، رکوع میں جانے حضور کے رکوع کے محتاج، سجدے میں جانے حضور کے سجدے کے محتاج، قیام میں رہنے حضور کے قیام کے محتاج، قعدے میں بیٹھنے حضور کے قعدے کے محتاج، سلام پھیر کے نماز سے باہر آنے حضور کے سلام کے محتاج. پوچھو ان بےمانوں سے، اگر بچہ ان کی بیوی کے پیٹ میں آڑا ہو گیا تو کیا کرتے؟ اسپیشلسٹ کو بلاؤ، جہاں تک ہو سکے آپریشن سے بچاؤ. کس کی مدد کو گھر سے باہر رات کے 12 بجے بھاگا رہے؟ کس کی مدد کے لیے بھاگا؟ ایک ڈاکٹر کی. اب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کافر ہے کیا مسلمان ہے. ارے ہم تو ولی کے پاس گئے نا، جن کی موت مصدقہ، جن کی موت تصدیق والی، جن کی موت ایمان پر، جن کا جینا ایمان پر، جن کا مرنا ایمان پر. ہم تو ان کے پاس گئے نا مدد کے لیے. تم ڈاکٹر کرنے گئے تو شرک نہیں، انجینئر کے پاس گھر بنانے گئے شرک نہیں ہے، دایا کے پاس بچہ پیدا کرنے کے لیے گئے شرک نہیں ہے، استاد کے پاس تعلیم کے لیے مدرسے میں ڈالے شرک نہیں ہے. جنازہ چار کے کاندھا جاتا کہ ایسی چھوڑ دیتا کوئی وہاں بھی کہ رہن دو پڑے رہن دو، اللہ میرا مددگار ہے، سڑنے دو چیل کوے کھانے دو، چار کے کاندھے میں نہیں جاتا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کوئی تیار بولنا ہے؟ ارے کہنا ایک ہے، قول ایک ہے، فعل ایک ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کی ہمیں تعلیم دی گئی. ایمان والو وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں؟ ہم تو وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں. ہمارا اپنا مسئلہ کیسا ہے؟ کھلی کتاب، مسئلہ کہ اہل سنت اور بزرگوں دین کے صدقے میں سنیت کے ہم قائم ہیں، انشاءاللہ تعالی قائم رہیں گے. اور کوئی فرقہ، کوئی تعلیم ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں.
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. حالت نماز قوم الف حضرت فاضل بیابانی علیہ رحمۃ اللہ اپنی کتاب پنجگڑھ میں لکھتے ہیں، نماز میں کم سے کم ایک مبتدی سالک کو جو علی اللہ کی لائن پر آ رہا ہے اس کو اس طرح نماز پڑھنا چاہیے کہ نماز کے قیام میں یہ تصور کرے نمازی کہ میرا قیام نام احمد کا الف ہے، یہ میرا رکوع نام احمد کی ہا ہے، یہ میرا سجدہ نام احمد کا میم ہے، یہ میرا خادہ نام احمد کی دال ہے. نماز اللہ کی عبادت، اللہ کی نقشہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے نماز. پھر فرماتے ہیں جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو غور و خوض کر، وسوسوں سے بچا نماز کو، غور و خوض، جو کچھ زبان سے ادا کر رہا، جو کچھ جانتا ہے اس میں گم جا. اور یہ قیام قوم الف ہا رکوع میم سجدہ جلسہ دال، قوم الف ہا رکوع میم سجدہ جلسہ دال، نقشہ نمازی یوں نماز عشق کا کھینچا کرے کہ عبادت خدا کی ہو، نقشہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت اللہ کی ہو، تصور نبی کا ہو. کوئی بتا دے بغیر نبی کے تصور سے کہ اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے کیا؟ حضور فرماتے ہیں نماز، حضور کا رکوع ایسا ہوتا کہ حضور رکوع میں جاتے تو پشت مبارک پر اگر کوئی پیالہ لبالب پانی سے بھر کر رکھ دے تو ایک خطرہ پانی نہ گرے. پشت مبارک حضور کی رکوع میں اتنا سجدہ ہوتی ہے. اگر ہم یہ تصور رکھیں تو نماز ہمارا رکوع صحیح ہوگا. حالت قیام میں حضور کی نگاہ پاک کہاں ہوتی تھی یہ جاننا، حضور کیسا قیام فرماتے، کیسا رکوع کرتے یہ جاننا. تو اللہ نے ان کی سنت کو ہم پہ فرض کر دیا. آپ یہ بے ایمان چیخ چیخ کے پکار دیں گے یہ کیا کر دیا مولا، ان کا تصور دے دیا. کوئی اور طریقہ دینا تھا، کوئی اور طریقہ کیوں دے گا اللہ تعالیٰ؟ جن کو چاہتا ہے انہی کا طریقہ دیتا ہے، جن کو حبیب بنایا انہی کا طریقہ دیا. اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا طریقہ لو تو تصور یقینی ہے. وہ بھی کوئی نماز ہے کہ نبی نہ ہو نماز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے کہ یار نہ ہو نماز ہو. تو قوم الف ہا رکوع میم سجدہ جلسہ دال، نقشہ نمازی یوں نماز عشق کا کھینچا کرے. فاضل بیابانی رحمہ لکھتے ہیں یہ تصور سے نماز پڑھا تو نماز ہے، ورنہ زبان بندی ہے، یعنی جو چیز زبان پہ آیا وہ پڑھ لیا اور نکل گیا، نماز نہیں ہوئی. زبان بندی اور ہے، نماز اور ہے. تو نماز ایسی ہو یہاں تک کہ تصور نبی ہمیشہ ہمیشہ بندے مومن، کیونکہ اللہ نے نبی کو صرف مدینہ شریف میں نہیں رکھا بلکہ اپنے کلام میں فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کا ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. کہاں ہے نبی؟ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب. اب جو قریب مانتا وہی مومن نا، اور جان سے زیادہ قریب مانتا وہی مومن. نہیں میرے سے اتنے فاصلے پہ ہے نبی، مومن نہیں. میری جان سے زیادہ قریب جو مانا وہ مومن. اور اللہ یہی فرما رہا النبی اولا بالمومن، اولا بالمومنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب رہتے ہیں. سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، غلط ہے رہتے ہیں وہ مومنوں کے سینے میں. اگر یہ تصور کے ساتھ ہماری زندگی ہے تو کامیاب زندگی ہے. کھل کے جیو، مردانگی کی جو کیفیت اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کیفیت لوگوں کے سامنے ظاہر کرو کہ ہم جو بھی کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، چوری چھپی سے ہمارے پاس کوئی بات نہیں. سامنے رکھتے ہیں برتن، آؤ تمہارے دو گواہ کہاں ہوتے ہیں؟ دولہے کے سامنے. دو گواہ کہاں ہوتے ہیں؟ دلہن کے سامنے. دولہا کا ہوتا ہے حضار محفل کے سامنے. یہ کہتا ہے کہ حضار محفل کے سامنے دو گواہوں کی موجودگی میں ان کے سامنے میں نے اتنے مہر کے بدلے موجل یا معجل کے اپنی بیوی کو اپنی ذات نفس کے لیے فلاں بنت فلاں کو قبول و منظور کیا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جنازہ بھی سامنے. اب یہ منافقوں کا کام ہے پیچھے پیچھے، ہمارے تو سب کام اوپن ہے. زناکار چھپ کے زنا کرتا ہے، نکاح کرنے والا رخ چپا کے ڈنکے کی چوٹ، نوبت بستی ہے گھروں پر. عمل تو ایک ہی ہے مگر ایک عمل حرام ہے، ایک عمل حلال ہے. ایک عمل حرام ہے، ایک عمل حلال ہے، ایک حرام ہے عمل. عمل تو ایک ہی قسم کا ہے. زنا میں بھی وہی عمل ہوتا ہے، نکاح میں بھی وہی عمل ہوتا ہے، لیکن یہ حلال کیوں اور حرام کیوں؟ زنا میں چوری چھپی کا کام ہوتا ہے، نکاح میں ڈنکے کی چوٹ اعلان کے ساتھ کہ آج ہمارا بیٹا دلہا بن رہا ہے، آج دلہن کو لے آئے گا. یہ سنت. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بات بتائی کہ حلال میں یہ برکت ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں، کوئی خیر نہیں. تو یا اللہ اس زانیوں سے ہمیں بچا، محفوظ رکھ، یہ بے دینوں سے ہمیں محفوظ رکھ،
اہل خبیث سے ہمیں محفوظ رکھ، دیوبندی، قاسمی، ندوی، جماعت اسلامی، وہابی، تبلیغیوں سے ہمیں محفوظ رکھ، اہل سنت کی تعلیمات کو اپنانے، خصوصاً غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ہم اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر سلسلے میں فیض ہے پیران پیر کا، سب پر کرم ہے میرے شہ دستگیر کا، ٹکڑا ہر ایک جھولی میں ان کا ضرور ہے، کچھ فرق ہی نہیں ہے امیر و فقیر کا۔ دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر۔